وفاقی بجٹ پیش کیا گیا اورنگزیب صاحب کی جانب سے. اس دوران جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے بڑا احتجاج کیا گیا, شور شرابہ ہے. بجٹ میں کیا مہنگا ہوا ہے, کیا سستا ہوا ہے, لبے لباب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. لونڈے لپاڑے ہیں جو مولانا طارق جمیل کے تصویر کو استعمال کر کے واہ سودا اپنا آلریڈی بیچ چکے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کی اپنی طرف سے وضاحت ہے. یہ ایک اور وضاحت جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے آ گئی ہے جناب, تو اس کو کریکٹ کر لیں کہ یہ بیسیکلی یہ ادارہ ہے جس نے یہ آپریشن گریز جو ہے وہ کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں وفاقی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا. سرسری سے ہم نے جائزہ اس کا پچھلے ویلاگ میں لیا تھا. تھوڑا سا اس کے بارے میں شروع میں بات کروں گا اور تھوڑا سا اس کو ایکسپلور مزید کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اہم خبریں ہیں. اس میں اس ویلاگ کے اندر 3 وضاحتیں ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آپ حیران ہو رہے ہوں گے, تینوں وضاحتیں میری نہیں ہیں, ایک وضاحت میری ہے, 2 کسی اور کی ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو کل جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا اورنگزیب صاحب کی جانب سے, تو اس دوران جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے بڑا احتجاج کیا گیا, شور شرابہ. میں تو مجھے یاد نہیں آتا, میں جب سے صحافت کے اندر آیا ہوں, کہ کبھی کوئی ایسا وفاقی بجٹ ہو جس میں اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج نہ کرے. ایون عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر مشتمل اپوزیشن تھی, اس وقت وہ احتجاج کرتی تھی, نعرے بازی کرتی تھی, ہوٹنگ کرتی تھی. اور اب ظاہری بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی جب گورنمنٹ ہے تو اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف موجود ہے, تو ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. اچھا, عام طور پہ یہ جو اس قسم کا احتجاج ہوتا ہے, اس کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے نا, وہ نہیں شور کر رہا ہوتا, وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اپوزیشن باقی ساری ممبرز وغیرہ شور شرابہ گل گپاڑا وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. اپوزیشن لیڈر نارملی چیخیں چوخیں نہیں مار رہا ہوتا. لیکن کل یہ ذرا یہ فوٹیج دیکھیے گا, یہ عمر ایوب صاحب ہیں, یہ ان کی پیچھے سے بیٹھ کے فوٹیج بنی ہوئی ہے. اور میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہوں, ہی از این اوور گرون مین. مطلب وہ اوور گرون بوائے بلکہ مجھے کہنا چاہیے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جو جس کا ذہنی توازن جو ہے ابھی بھی کچھ 12 13 14 سال کے بچے جیسا ہو, لیکن دھڑ جو ہے وہ بندے کا ہو. مطلب یہ اپوزیشن لیڈر ہیں. آپ ذرا دیکھیں یہ کہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. واٹ از ہی ڈوئنگ, مطلب ڈگ 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 ڈگ, مطلب واٹ آر یو ڈوئنگ. کوئی اپنا نہیں تو اپوزیشن لیڈر کا. ہاں, باقی سارے احتجاج کریں, کوئی سینس بنتا ہے. اگر اب فار ایگزامپل 1 منٹ کے لیے آپ ازیوم کر لیجئے, اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جگہ کے اوپر اپوزیشن لیڈر ہوتے, آپ دیکھتے ہیں کبھی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے. لیکن یہ عمر ایوب ہیں. مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے جان بوجھ کے انہوں نے نا عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر بنایا, تاکہ ادھر جو ہے نا اسمبلی کے اندر شغل میلہ جو ہے وہ چلتا پھرتا رہے. اور ان کو ہی ذمہ داری دی گئی ہے, یہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ انہوں نے ابھی جو ہے وہ تحریک بھی لیڈ کرنی ہے اس حکومت کے خلاف. تو اب دیکھیں یہ کیا لیڈ کریں گے یہ. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے بجٹ 2025-2026 جو ہے اسے مسترد کر دیا ہے. اعلامیہ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت جعلی ہے, بجٹ پیش کرنے کا اختیار نہیں ہے. انہوں نے بجٹ کو IMF کا بجٹ قرار دیتے ہوئے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. ایگزیکٹلی یہی الزامات جو ہے مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگاتی تھی کہ جناب یہ تو IMF کا بجٹ ہے. اچھا, حقیقت یہ ہے کہ بھائی آپ جب بھی IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو آبویسلی جب آپ کا وفاقی بجٹ بنے گا تو IMF اپنا اثر و رسوخ تو اس کے اوپر استعمال کرے گا. یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا تھا, یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. سو اگر تو اس وقت مزے کا خیز تھا تو آج بھی مزے کا خیز ہے, اور اگر اس وقت جائز تھا تو پھر آج بھی جائز ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور آپ سچویشن کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈز آن یو. اچھا جی, اب بجٹ میں کیا مہنگا ہوا ہے, کیا سستا ہوا ہے. آبویسلی میرے خیال میں آپ یہ جاننا چاہیں گے. سیدھی گل, مطلب سارے لوگ بجٹ اسی لیے دیکھتے ہیں نا, ورنہ اب تو اٹس اے ویری بورنگ اسپیچ. مطلب کھل کے اگر بات کی جائے تو میں لبے لباب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. غور سے میری بات سن لیجیے گا تاکہ آپ کو چیزیں جو ہے رجسٹر ہو جائیں. نئے مالی سال کے بجٹ میں جناب سولر پینلز, گاڑیاں, پیٹرولیم مصنوعات, مشروبات, منرل واٹر مہنگا کر دیا گیا ہے. پالتو جانوروں کی خوراک, کافی, چاکلیٹ سمیت پرتعیش اشیاء جو ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں. وفاقی بجٹ میں سولر پینلز کی درآمد پر 18% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے. بیسکلی اصل بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سولر انڈسٹری کو جو ہے ڈسکریج کرنا چاہ رہی ہے. لوگوں نے اتنا سولر لگا لیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنی زیادہ بجلی یہاں سے بننا شروع ہو گئی ہے, ساڑی بنائی بجلی کو لیندہ ہی نہیں. تو اس وجہ سے بیسکلی سولر کے جو سیگمنٹ ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی خاطر یہ 18% کا ٹیکس اس پہ لگا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اب سولر پینلز جو ہیں وہ مہنگے ہو جائیں گے. سولر پینلز ویسے ہی کافی سستے ہو چکے ہوئے ہیں,
تو 18% اب اس پہ سیل ٹیکس لگے گا, تو اس کے اوپر جو ہے ایک باؤنس آئے گا پرائس کے اندر. آن لائن منگوانے جانے والی اشیاء کی فروغ پر بھی 2% ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے. اچھا, میرے لیے یہ بڑی مزے کا خیز بات تھی, کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اب شاپنگ آن لائن کی سائٹ کے اوپر جا رہی ہے, رادر دین کہ فزیکلی لوگ جو ہے وہ سپر سٹورز وغیرہ کے اوپر جائیں یا گروسریز وغیرہ کریں. آن لائن شاپنگ کا رواج جو ہے وہ زیادہ ہے. ساڈے ادھر کی ہے کہ آن لائن شاپنگ کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے, جبکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کو اگر یہ کر دیا جاتا کہ آن لائن شاپنگ کے اوپر آن لائن ہی پیمنٹ اگر آپ کر دیں, کریڈٹ کارڈ کے اوپر پیمنٹ کر دیں, تو آپ کو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے اس کا. انہوں نے اس کے اوپر بھی 2% ٹیکس لگا دیا کہ جی آپ نے یہاں سے کیوں سودا بیچا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ سالانہ آمدن والوں پر سپر ٹیکس میں 5% کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں بھی کمی کی تجویز دی گئی ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا ہے. دوسری سلیب میں ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ 3.5% سے کم کر کے 2% کرنے کی تجویز ہے, جبکہ تیسرے سلیب میں ود ہولڈنگ جو ہے 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. 10 مرلے تک کے گھروں اور 2000 مربع فیٹ کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ کی تجویز دی گئی ہے, اور جائیداد خریداری پر اسٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اب اس میں بیسک ریزن یہی تھی کہ ریل اسٹیٹ کا سیکٹر جو ہے نا وہ تقریباً ڈیڈ پڑا ہوا ہے, وہاں پہ ہارڈلی کوئی ٹرانزیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں. مقصد بیسکلی یہی ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے اندر اپنا کاروبار وغیرہ جو ہے وہ شروع کریں, اور لوگ جو ہیں وہ خریداری وغیرہ زیادہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس پلیٹ فارمز, کوریئر سروسز, ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس کاٹیں گے. آن لائن مارکیٹ, کوریئر سروس ادائیگی میں معاونت کرنے والوں پر ہر ماہ ٹیکس رپورٹ اور ٹرانزیکشن ڈیٹا جو ہے جمع کروانا لازم ہوگا. یہ جناب اس کے اندر آیا ہے. تھوڑا سا ایک اور جو سمری اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں, یہ سید فراز ایکوٹیز کی جانب سے یہ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اس رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پرائمری سرپلس ٹارگٹ جو ہے وہ 2.4% آف دا جی ڈی پی مقرر کیا گیا ہے. فسکل ڈیفیسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ 3.9% آف دا جی ڈی پی مقرر کیا گیا ہے. انرجی سیکٹر ایلوکیشن جو ہے وہ 90.2 ارب روپے جو ہے انرجی سیکٹر پروجیکٹس کے لیے جو ہے وہ متعین کیے گئے ہیں. ٹیکسیشن کے حوالے سے سپر ٹیکس وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. ٹیکس انکم انٹرسٹ کے اوپر, یہ جو آپ کو سود کے اوپر جو ملتا ہے, سیونگز کے اوپر جو آپ کا ٹیکس کرتا ہے, وہ 15% سے بڑھا کے 20% کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کاربن لیوی جو ہے وہ اب امپوز کی جائے گی 2.5 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل اور فرنس آئل کے اوپر فار دا ایئر 2026, اور اس کو اگلے سال جو ہے وہ 5 روپے تک اور بڑھا دیا جائے گا. اس کو بھی لیوی جو ہے اس کو انکریز کیا جائے گا. سولر پینلز کے بارے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکٹرز سٹاکس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جلدی اسٹیل کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ایگزمپشن دی گئی ہے جی ایس ٹی کی. وہ دا جی ایس ٹی ایگزمپشن فار فاٹا اینڈ پاٹا شوڈ بی ریمووڈ ایز unregistered players from region continue to evade tax and dump cheap steel in the market other than فاٹا پاٹا. تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ پازیٹیو قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریفائنری کے سیکٹر کے لیے پازیٹیو ہے, پاور کے سیکٹر کے لیے کچھ پازیٹیو ہے, کچھ نیوٹرل ہے. بینکنگ سیکٹر کے لیے پازیٹیو انہوں نے قرار دیا ہے اس بجٹ کو. سیمنٹ سیکٹر پازیٹیو جو ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی وہ 2 لاکھ جو ہے وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ یونٹ جو ہے بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. آٹو سیکٹر جو ہے البتہ اس کے لیے ایک بڑا سارا نیگیٹو جو ہے وہ سید فراز ایکوٹیز نے انہوں نے کہا ہے, اور اس کی ریزن جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹیرف آن یوزڈ امپورٹڈ وہیکلز ٹو بی سیٹ ایٹ اے پریمیم آف 40%, اور ساتھ ہی ساتھ گاڑیوں کی لمٹ جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا, لوکل انڈسٹری جو ہے اس کی وجہ سے ہٹ ہو سکتی ہے, تو اس کی وجہ سے اسے بھی انہوں نے نیگیٹو قرار دیا. باقی فارما, ریل اسٹیٹ, آئی ٹی, ٹیکسٹائل, یہ ان کی نظر میں جو ہے یہ ایک پازیٹیو جو ہے اس سے امپیکٹ اس کی وجہ سے آئے گا. ساتھ ہی ساتھ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں کہا ہے جی حالیہ دنوں میں پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت نے پاکستان کے پانی کو روکنے کی دھمکی دی ہے. بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور واضح رہے کہ پانی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے, اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ وضاحتوں کے اوپر آ جاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب یہ ٹویٹ آئی ہے, آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے جی وضاحت, مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی تقریر کو نہ کسی سیاسی جماعت نے روکا ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل ہے. یہ ایک اندرونی تبلیغ والوں کی نااہلی کا معاملہ ہے. تمام ویلاگرز اور یوٹیوبر سے گزارش ہے کہ غیر مصدقہ باتوں کو پھیلانے سے گریز کریں. تو یہ اب یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, ذرا جا کے ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا یہ کون سے ویلاگرز اور یوٹیوبرز یا جنہیں میں کہتا ہوں لونڈے لپاڑے ہیں جو مولانا طارق جمیل کے تصویر کو یا اس سٹوری کو استعمال کر کے پچھلے 3-4 دن سے واہ سودا اپنا آلریڈی بیچ چکے ہیں.
تو اب مولانا طارق جمیل صاحب کی اپنی طرف سے وضاحت آئی ہے کہ جناب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، یہ انٹرنل ایک تبلیغ کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے انہیں تقریر کرنے سے جو ہے وہ روکا گیا تھا. لیکن یہ میں آپ کو میں نا ایک چھوٹا سا ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں کہ جا کے چیک ضرور کیجیے گا کہ کس نے مولانا طارق جمیل کا نام استعمال کر کے جو ہے ویلاگز بنائے ہیں پچھلے چند دنوں میں. ایک اور وضاحت جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے آ گئی ہے جناب، اور وہ وضاحت یہ ہے، ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی آرمی چیف امریکہ جو ہے وہ گئے ہیں اور پی ٹی آئی نے وہاں پہ احتجاج کی کال دے دی ہے. 14 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جو امریکہ ہے وہ وہاں پہ احتجاج کرنے لگا ہے، تو انہوں نے کہا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی ہے، نہ پی ٹی آئی کرتی ہے. باہر ملکوں میں کچھ لوگ کچھ کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. صحافی نے سوال کیا کہ آپ ان کو اون نہیں کرتے؟ تو بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہ کوئی پریس ریلیز ایسی گئی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کسی کو کہا ہے کہ آپ کو احتجاج کریں، اس لیے ہماری طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کال نہیں ہے. اچھا، یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا، اس کے 3-4 بڑے مختلف ایسپیکٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو امریکہ والا احتجاج ہو رہا ہے نا، بیرسٹر گوہر کے اندر اگر اتنا ہی تپڑ ہے نا، تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف امریکہ کی جانب سے جو احتجاج کی کال ہے، ان لوگوں کو فارغ کر کے دکھائیں، ان کے اگینسٹ انہیں شو کاز نوٹس جاری کریں اور انہیں کہیں جناب آپ نے پارٹی کی اجازت کے بغیر یہ احتجاج کیا ہے تو اسی سارے فارغ گئے ہو، آپ نہیں کر سکتے. بیرسٹر گوہر صاحب یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپس میں دو دھڑے ایک ہی پارٹی کے، ایک وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لنڈن ہوتی تھی، تو یہاں پہ بھی ایک پاکستان تحریک انصاف پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف امریکہ، یہ دو مختلف دھڑے چل رہے ہیں اور یہ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں چل رہے ہیں. تو آپس میں کسی قسم کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. ایک کا دل چاہتا ہے خود ہی اناؤنس کر دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے ساڈا کوئی تعلق نہیں، میرا اس دھڑے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. مطلب اس طرح تو یہ پارٹی چل رہی ہے. ایک بات. تیسری بات یہ کہ میرے خیال میں تو بیرسٹر گوہر کی جو پارٹی کے اندر پوزیشن ہے، میرے خیال میں پی ٹی آئی امریکہ والوں نے تو یہ اس قابل بھی نہیں سمجھا ہوگا کہ بیرسٹر گوہر کو فون کر کے ان سے اجازت لی جائے کہ بھائی جان تہاڈی اجازت ہے کہ نہیں ہے، تسی چیئرمین لگ گئے نا، چیئرمین صاحب آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں، انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہوگا ان سے. تو یہ اسی طرح یہ پارٹی چل رہی ہے. اچھا، وہ جو وہاں پہ احتجاج کرنے والے ہوں گے، پی ٹی آئی امریکہ کے اندر احتجاج کرنے والے، وہ مجال ہے کہ پاکستان آ جائیں، وہ پاکستان آ کے احتجاج کریں، کوئی بھی نہیں کرے گا ان میں سے. دے ول پریفر کہ جی ہم وہاں پہ نیو یارک میں، شکاگو میں، کیلیفورنیا میں ادھر بیٹھ کے ٹھنڈے ماحول کے اندر ہم بیٹھ کے احتجاج کر لیں، ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، ادھر بیٹھ کے آرام سے احتجاج کریں گے. تو یہ ان کا عجیب سے گڑمس مچا ہوا ہے پارٹی کے اندر، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ڈائریکشن ہے کیا ڈائریکشن نہیں ہے. بلکہ کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ بڑی اس وقت ڈاواں ڈول ہے کہ وہ اس چیئر کے اوپر کتنی کو دیر بیٹھتے ہیں، وہ خود ایک بڑا ڈاواں ڈول والا ایشو ہے. اچھا جی، دوسرا علیمہ خان صاحبہ سے جو ہے وہ سوال کیا. اب دیکھیں نا، میں یہیں سے ابھی میں بیرسٹر گوہر کی بات کر رہا تھا، اب ذرا علیمہ خان صاحبہ کی انٹری دیکھیں. وہاں پہ کل ان سے جو ہے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی آرمی چیف امریکہ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ سجاد برقی صاحب نے احتجاج رکھا ہوا ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا امپیکٹ یہاں پر نظر آ رہا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا جی احتجاج کو آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، احتجاج تو آپ کا آئینی حق ہے، کہیں پر بھی چلے جائیں. سو بیسکلی علیمہ خان صاحبہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، جبکہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. صحافی نے سوال کیا کہ آرمی چیف کے خلاف تو نہیں ہوتا، سیاسی لوگوں کے خلاف ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. سیاسی لوگ کون ہیں؟ لوگوں کے نمائندوں کے خلاف ہو سکتا ہے صرف. اگر کوئی ظلم کرے گا تو کیا اس کے خلاف احتجاج نہیں کرنا؟ وہ تو پھر ایک ظالم حکومت ہی ہوگی نا، جو فیصلہ کرتی ہے کہ کس کے خلاف کرنا ہے کس کے خلاف نہیں کرنا. بجٹ پر پھر کسی نے بجٹ کے حوالے سے سوال کیا، انہوں نے کہا بجٹ پر ہم کیا بات کریں، ہمارا مسئلہ عمران خان ہے. تو مطلب پوری دنیا جہان کے تمام مسائل جو ہیں وہ ہو جائیں بند، کوئی اور ایشو کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ صرف اور صرف ہے عمران خان. آگے انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے علی امین کو سمجھا دیا ہے کہ کے پی کا بجٹ پی ٹی آئی کے نظریے کے عین مطابق ہو، اور یہ بجٹ تب تک منظور نہیں ہوگا جب تک علی امین اپنے ماہرین کو ساتھ لے کر عمران خان کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے. اچھا، اب یہ اتنی حیران کن بات ہے، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پورے صوبے کا، پورے کے پی کا بجٹ جو ہے وہ تب تک منظور نہیں ہوگا جب تک جناب آپ پوری ٹیم کو لا کے عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے. ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بجٹ پاس نہ ہونے کا وفاقی حکومت کو کیا نقصان ہوگا؟ بجٹ پاس نہیں ہوتا تو صوبائی حکومت ختم ہو جاتی ہے. امید ہے عمران خان کو قانونی پوزیشن پر مناسب بریف کیا جائے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کی حکومت جو ہوتی ہے نا کسی بھی صوبے کی یا ایون وفاق کے اندر بھی، اگر وہ وفاقی بجٹ یا صوبائی بجٹ پاس کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو اس کو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ the sitting government has lost the majority of the house.
تو علیمہ خان صاحبہ میں وہی بار بار کہتا ہوں نا, پالیٹکس کے بارے میں پتہ کچھ ہے کوئی نہیں, بس ایم ہی بس بیان داغ دیا. آپ نے الٹیمیٹم دینا تو کوئی اور الٹیمیٹم دے دیں, کوئی اور بات کر لیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی جب تک یہ نہیں کریں گے تو آپ نے ابھی کے پی کی پوری عوام کا کیا قصور ہے یار, مجھے کوئی بات ہے کرنے والی. آپ ان کا بجٹ پاس کریں, لوگ پورے مشینری رک جاتی ہے اگر آپ بجٹ نہیں پاس کرتے تو. اچھا جی, اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا موتی کی درخواستیں جو ہے وہ آج سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹر آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف جو ہے وہ سماعت کریں گے. نیب کی استدعا پر عدالت نے آج تک جو ہے وہ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تعینات کرنے کی مہلت دی تھی, اور 5 جون کی سماعت جو ہے وہ نیب کی استدعا پر بغیر کارروائی آگے بڑھے ملتوی ہو گئی تھی. 15 مئی کی سماعت میں نیب کو جواب جمع کرانے کے لیے نوٹس جاری ہوا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آج کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. 11 تاریخ آج لگی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک پروفیسر, ایک امریکی پروفیسر نے تو یہ دعویٰ کیا تھا جناب 11 تاریخ کو عمران خان کو بیل ملنے والی ہے. وہ شاید ہمارے کوئی پاکستانی صحافی ہوگا, انہوں نے بیٹھ کے میسج بھیج دیا ہوگا, اور وہ گورے نے بھی چڑھا دیا, انہوں نے کہا ہاں 11 تاریخ کو جو ہے یہ ہونے لگا. خیر اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ انڈیا کے حوالے سے جناب بات کرتے ہیں, اور وہاں پہ خبر یہ ہے کہ یہ جو پورا انہوں نے ایک گروپ بھیجا ہوا تھا ششی تھرور کی سربراہی میں مختلف ممالک کا جس نے دورہ کیا, میری نظر میں تو وہ صرف سیر سپاٹے کر کے واپس آ گئے ہیں. ایک وہ جگہ کے اوپر یہ ویڈیو دیکھیے گا, ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ گانا گنا گا رہے تھے, انہوں نے بڑا اچھا وہاں پہ لوگوں کو محظوظ کیا اس محفل کے اندر, ہلکی بلکی ملاقاتیں کی تھے, ملاقاتیں کر کے واپس آ گئے. تو نریندر مودی نے جناب جا کے ان لوگوں سے, پورے جو گروپ تھا اس سے انہوں نے جا کے ملاقات کی, جس میں ششی تھرور کے ساتھ بھی جو ہے وہ بڑے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات ہوئی. میں نوٹ کر رہا تھا, میں نے کہا کہ جتنی گرم جوشی کے ساتھ مل رہے ہیں کانگریس جو ہے ان کو اتنا ہی برا لگ رہا ہوگا, کیونکہ they didn't like it کہ ششی تھرور جو ہے وہ کانگریس کی اجازت کے بغیر اس طرح ایک ڈیلیگیشن کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وقت جو ہے وہ کانگریس میں تھوڑا ہی رہ گیا ہے, ان قریب یہ بھی جو ہے وہ بی جے پی میں چلے جائیں گے. کانگریس سے بہت سے لوگ جو ہیں پچھلے چند سالوں میں کانگریس کو چھوڑ کے بی جے پی کے اندر گئے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ششی تھرور صاحب بھی جو ہیں وہ ان کا مستقبل جو ہے وہ آگے انہیں بی جے پی کے اندر ہی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب عرب نیوز نے ایک خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان نے غیر قانونی تارکین وطن کو نشانہ بنانے والی مرگیل مہر کے ایک حصے کے طور پر اس سال اپریل سے اب تک 2,16,000 سے زائد غیر ملکی شہریوں کو جن کے پاس دستاویزات نہیں تھی ان کو ملک بدر کیا ہے پاکستان نے. اور یہ مہم جو نومبر 2023 میں شروع ہوئی تھی خود کش دھماکوں اور عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں میں اضافے کے تناظر میں شروع کی گئی تھی, جس کا تعلق پاکستانی حکام نے افغان شہریوں سے کیا تھا, حالانکہ اس دعوے کی حمایت کے لیے کوئی عوامی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے تھے. وزارت نے بیان میں کہا ہے کہ 1 اپریل 2025 سے اب تک کل 2,16,103 غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس بھیجا گیا ہے, اور یہ مہم جاری ہے جب اکتوبر 2023 سے غیر قانونی غیر ملکیوں کے وطن واپسی کے پروگرام کے تحت کل 11,02,441 غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس بھیجا گیا ہے. وزارت داخلہ نے کہا کہ وطن واپسی کے عمل میں شامل افراد کے لیے خوراک اور صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کیے گئے ہیں, اور خواتین, بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ وقار اور احترام کے ساتھ جو ہے برتاؤ کیا جا رہا ہے. انہوں نے متنبع کیا کہ جو بھی غیر دستاویزی غیر ملکیوں کو ملازمت یا رہائش کے ساتھ مدد کرے گا اسے بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ جناب اس سال اپریل سے اب تک جو ہے, یعنی کہ اپریل, مئی, جون تو ابھی مطلب آدھا ہوا ہے, تو 2.5 مہینے میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد کو جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے. دیٹس اے ہیوج فگر, بہت بڑا فگر ہے. اس کے علاوہ جناب ٹرمپ انتظامیہ نے جناب امریکی ریاست لاس اینجلس میں امیگریشن کے خلاف جاری مظاہروں پر قابو پانے کے لیے پیر کو مزید 700 امریکی مرینز اور مزید 2,000 نیشنل گارڈز اہلکار جو ہیں وہ تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے. لاس اینجلس میں مظاہرے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف چھاپوں کے سلسلے میں پیدا ہونے والی بدامنی کے نتیجے میں شروع ہوئے تھے, جن سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ نے مزید 2,000 نیشنل گارڈز اہلکار جو ہے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب ٹرمپ کے اس اقدام کے خلاف کیلیفورنیا کے گورنر نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے اس اقدام کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سرحدی جانشین ٹام ہومن نے ہفتے کے روز فاکس نیوز کو بتایا کہ ہم لاس اینجلس کو محفوظ بنا رہے ہیں. ایک اور وضاحت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ ہماری ایک سٹوری تھی آپریشن گرے سے متعلق. تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی صرف کریکشن میں نے یہ کرنی تھی. اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپریشن گرے ہے, میں نے اس نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ یہ FIA کا جو سائبر کرائم ونگ ہے یہ ان کی جانب سے یہ جو ہے وہ آپریشن کیا جا رہا ہے, لیکن ایکچولی یہ آپریشن جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے, جس میں
مختلف کال سینٹرز اور اس قسم کے جو مطلب سینٹرز ہوتے ہیں جو فراڈ میں ملوث ہوتے ہیں بیسکلی ان کے خلاف ہوا ہے. تو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی انہوں نے کیا ہے, وہ پتہ لگے میرے اگینسٹ ہی کاروائی ہو جائے تو اس کو کریکٹ کر لیں کہ یہ بیسکلی یہ ادارہ ہے جس نے یہ آپریشن گریڈ جو ہے وہ کیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.